پیچھے بیٹھ یا رسول اللہ بسم اللہ اجازت ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة مالك بسم الله قال الله تبارك وتعالى في شان عظمت حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. وقال الله تعالى في المقام الآخر الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. میرے لیے سب کے لیے جگ کے لیے میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. سبحان اللہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. سبحان اللہ سبحان شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. ماشاء اللہ اور رب نے جی جناب پیر کو کیا بات ہر بات جتا دی. بے شک بہت خوب. رب نے جناب پیر کو ہر بات جدا دی. حسن محمدی دیا واہ 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 حسن محمدی دیا. نبیوں کی ادا دی. واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسنین کا لہو دیا. ہاں حسنین کا لہو دیا. حیدر کی ولا دی. سبحان اللہ اور سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حسنین کا لہو دیا جی حیدر کی ولا دی اور سر پر ردائے فاطمہ زہرا بھی اڑا دی. اور کل جی عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع. بے شک کل عظمتوں سے کر دیا پھر ان کو مرصع. الغرض پنجتن کی ایک تصویر بنا دی. سبحان اللہ. الغرض پنجتن کی ماشاء اللہ ایک تصویر بنا دی. سبحان اللہ. شہ نشین پہ تشریف فرما خانقاہ عالیہ قادریہ ڈیسا شریف کے
صاحب سجادہ جانشین فیضان بھائی جان بابا قدس اللہ سرہ العزیز تاج القطبہ حضرت العلامہ مولانا سید شاہ محمد علی قادری سبحان اللہ ادام اللہ فیضہ شمشیر اہل بیت مولانا سید حسن علی بابا قادری ادام اللہ فیضہ شہنشین پہ تشریف فرما معزز مکرم انتہائی قابل احترام علماء ربانی برادران ملت اسلامیہ غلامان رسول وابستگان دامان آل رسول وابستگان حضور پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث العظم دستگیر اس عظیم جلسے میں موجود عفت مآب خواتین ملت اسلامیہ سیدہ کائنات کی کنیزوں بی بی سکینہ کی باندیوں بی بی زینب کے نام لیواؤ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے اس جذبہ ایمانی کو سلامت رکھے۔ آمین۔ آج دانیرا کے اس میدان میں ایک ولی کامل کے عرس کی تقریب میں انتہائی سرد موسم میں آپ اپنی حرارت ایمانی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، اور جب جب نبی اور آل نبی کے ذکر کی محفلیں سجائی جائیں گی اور جب نبی کی آل کے عنوان پر تم کو جمع کیا جائے گا، کبھی مولا علی کے نام پر، کبھی گھروں میں سیدہ کائنات کی مجلس برپا کر سبحان اللہ۔ عورتیں اپنی سہیلیوں کو بلائیں گی، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ بہنوں کو بلائیں گی، رشتہ داروں کو بلائیں گی۔ محرم کا مہینہ آئے گا تو نوجوان اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں گے، ماشاءاللہ، واہ، لبیک یا حسین کے نعرے بلند کریں گے۔ جی، سفر کے عظیم مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی نیاز مبارکہ کا اہتمام کیا جائے گا۔ واہ واہ، پھر رجب آئے گا جی، تو واہ، دل کھل جائیں گے، ماشاءاللہ، باطل کے ایوان ہل جائیں گے، کیا بات، اپنے پرائے کھل جائیں گے، واہ واہ، دشمنوں کے دل دہل جائیں گے، جی، عاشقوں کے دل مچل جائیں گے۔ واہ، پھر اسی رجب میں علی کا جشن ولادت بھی آئے گا، سبحان اللہ، پھر اسی رجب میں جی جی جی، امام جعفر کی نیاز کا اہتمام کیا جائے گا، سبحان اللہ، کھیر پکائی جائے گی، بے شک، کنڈوں کا اہتمام کیا جائے گا، جی جی جی، اور اس نیاز سے بھی بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، الگ بات ہے۔ جی، بات یہ نہیں ہے کہ کس نیاز سے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف اہل بیت کے ذکر سے ہوتی اللہ اکبر، ہے، منافق کو ہوتی ہے، کس کو؟ منافق کو، منافق کو ہوتی ہے، جی، اور جو وفادار ہوتا ہے اسے تکلیف نہیں، راحت ملتی ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہوگی تو پھر تھوڑے دن گزریں گے تو 11ویں کا مہینہ آ جائے گا، واہ، تو پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کا ذکر ہوگا، اسی رجب کی ابتدا غریب نواز کے نام سے ہوگی۔ ماشاءاللہ، تو بہرحال امت کا یہ مزاج ہے، جی، اور یہ جنتیوں کا مزاج ہے۔ سبحان اللہ، یہ کس کا مزاج ہے؟ جنتی، یہ جنتیوں کا مزاج ہے کہ وہ جنتیوں کے نام کو جھپتے رہیں گے، واہ واہ، وہ جنتیوں کے تصور میں رہیں گے۔ جی بھائی جس کو جہاں جانا ہوتا ہے اسے وہیں کی دھن ہوتی ہے، جی، واہ واہ واہ، اور وہیں کے لوگوں کی یاد بھی ہوتی ہے۔ جی جی اب مجھے آنا ہے ڈیسا شریف، جی، اس علاقے میں، اب میں دانیرا بولو کہ چھاپی بولو، کچھ بھی بولو، تصور میں تو ڈیسا آئے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مرکزیت جو علاقے کو ہوتی ہے ڈیسا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے حسن علی بابا نے کہا
میں کل آیا دوپہر بغداد شریف سے، 13 روز کا سفر تھا، فیملی کے ساتھ غوث پاک نے بلایا، 2 بجے کے قریب لگ بھگ گھر پہنچا، ماہانہ محفل تھی، مجلس رات میں، اور وہ بھی 20ویں شریف۔ غوث پاک کی 11ویں بھی ہم نے 11ویں میں کری تو کہا کہ غوث اعظم آپ کے دادا کی تاریخ میں ہی آپ کی نیاز کا اہتمام کیا جائے، تو 2 بجے تک محفل چلی، 3 بجے ایئرپورٹ روانہ ہوا، 5:30 پھر نکلا، پہنچا احمد آباد سے چاپی سے دانیرا۔ تو آپ مجھے بتائیے، میں کل جب پہنچا تو دماغ کے کسی حصے میں کہیں نہ کہیں یہ بات کلک کر رہی تھی کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ میں نیند میں سوٹا، بیگم نے کہا پاشا چھٹی، پلین کا ٹائم ہو گیا، کہاں جانا ہے؟ ایسا نہیں ہوا نا، میرے ذہن میں یہ بات کلک کر رہی تھی، جیسا موبائل فون ہوتا ہے نہیں، بیک گراؤنڈ اپلیکیشنز، وہ ایسا سے یوں کر کے بند کرتے تھے، موبائل فون سلو ہو جاتا، جا کے موبائل کی دکان پہ تھے، حضرت یہ ہمارا فون سلو ہو گیا، کیا کرنا؟ ارے تے اپلیکیشن کھلے، پیچھے والے بند کرو، پورے آگے والے چلتے، تو اس کو اپلیکیشن کو پورے پیچھے کے بند کرنا، تو نیا اپلیکیشن تیزی سے شروع ہوتا، تو ایک اپلیکیشن پیچھے چل رہا تھا کہ جانا ہے۔ ڈیسا بولتے محمد علی بابا، حسن علی بابا کی صورت سامنے آ گئی، اور بھائی جان بابا کا نورانی چہرہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے ڈیسا آنا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ ڈیسا آنا ہے۔ اب یہاں سے نکلو، یہاں سے نکل کر میرا داتار جانا ہے، تو تصور میرا داتار کا رہے گا یا کسی مولانا کا، نافی کے ساتھ، مفتی صاحب کا یا پروفیسر صاحب کا، بولیے، یا ڈاکٹر صاحب کا، کس کا تصور رہے گا؟ بھئی میرا علی داتار جانا ہے تو میرا علی داتار کا تصور رہے گا، احمد آباد جانا ہے تو سرکار شاہ عالم کا رہے گا، حضرت وجیہ الدین گجراتی کا رہے گا، دلی میں ابھی محبوب پاک کا عرص ہوا، دلی جانا ہے تو نظام الدین محبوب الہی کا تصور رہے گا، قطب الدین بختیار کاکی کا تصور رہے گا، اور اجمیر جانا ہو، اجمیر جانا ہو، نبی کے جانشین کی بارگاہ میں جانا ہو، علی کے دل کے چین کی بارگاہ میں جانا ہو، امام حسین کے فیضان کے وارث کی بارگاہ میں جانا ہو، سیدہ کائنات کی چادر تطہیر میں پروان پڑھ کر معین الدین غریب نواز بننے والے کی بارگاہ میں جانا ہو، تو تصور معین الدین غریب نواز ہی کا رہے گا نا۔ اور میں نے پوچھا بھئی تو نے دیکھا ہے غریب نواز کو جو تصور جما رہا ہے؟ تو کہے گا نہیں حضرت، تصور جمانے کے لیے ہمیشہ دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ بولو، تصور جمانے کے لیے ہمیشہ دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کسی نے کہا تھا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ اجمیر شریف میں دیکھا، ابھی بغداد شریف میں جالی مبارک سامنے، زندگی بھر سال بھر تڑپ رہی، بعض لوگ تو زندگی میں ایک بار جا رہے، جالی کے سامنے بیٹھا، آنکھاں بند کر لیا۔ ارے میں بولا بھائی یہ کیا کر رہا؟ لاکھوں روپے خرچ کیا آیا، غوث پاک کی جالی کو دیکھ، بولے نہیں تاب نہیں ہے دیکھنے کی، تاب نہیں ہے دیکھنے کی۔ تو میں نے کہا آنکھ کھول، غوث کی جالی سامنے ہے، دیکھ۔ تو کہنے لگا آنکھ کھولوں گا تو جالی دکھے گی، آنکھ بند کروں گا تو غوث دکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تصور کی بات ہے، ماشاءاللہ، یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے، یہ عقیدت کی بات ہے۔ تو ذرا سوچو، جنت میں جانا سب کو ہے نہیں؟ بول ہے نہیں؟ اتنے لوگوں کو جانا ہے، جتنے بولے پوروں کو جانا ہے نا۔ اور جنت کو حقیر بھی نہیں سمجھنا۔ آج بعض کل لوگ آ رہے تھے شاعرہ، جنت کو ایسا ویسا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے، رمضان میں دعا کا طریقہ سکھایا، نسألک الجنت ونعوذ بک من النار، حضور کی دعا ہوتی، جنت مانگو اللہ سے۔ اب جنت میں جانا ہے، سب کو جانا ہے نا، کیا ہمارے کچھ جانا ہے؟ بولو، جانا سب کو ہے۔ تو اب جب جنت کا تصور آئے تو جنت میں نہریں بھی ہیں، باغات بھی ہیں، پھل بھی ہیں، حور بھی ہیں۔ اب جنہیں حوروں کا تصور کرنا ہے وہ حوروں کا تصور کرے،
जिन्हें नहरों का तसव्वुर करना है वो नहरों का तसव्वुर करे। हमने पूछा कि जन्नत में जाना है तो किसका तसव्वुर करे, तो कहने वाले ने कहा उसका तसव्वुर करो जो जन्नतों का सरदार है, जो अली का बेटा हसन है और हुसैन है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, और ये तसव्वुर या अली मुश्किल कुशा। जमाने के लिए ये जलसे होते हैं, ये तसव्वुर जमा रहे, क्या रहे, इसीलिए कि उम्मत की ट्रेजेडी क्या है मालूम, जल्दी भूल जाते हैं ऐसा। 60 साल में भूल गए भाई, 1400 साल हो गए अब तो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत हुई ना 61 हिजरी में, कितने साल हुए थे उसको जाके, 50 साल बोलिए। 50 इयर्स में भूल गए, 1444 इयर्स के बाद याद रखते। 1400 साल का गैप ज्यादा बढ़ जा रहा, नहीं तो हमारे बुजुर्गों ने कहा नहीं ऐसा नहीं, इनको याद दिलाता रह जाए, बार बार सबक पढ़ाया जाए और बताया जाए कि अहले बैत का दामन क्यों जरूरी है। और ये तो माशाल्लाह डीसा की जमीन, और यहाँ कितने ऐसे होंगे जिन्होंने हजरत सैयदना असगर अली कादरी रहीमुल्लाह का दीदार किया होगा, और कितने ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में अपने बाप से या माँ से उनके किस्से सुने होंगे। किसी ने उनके अखलाक के बारे में सुना होगा, किसी ने किरदार के बारे में सुना होगा, किसी ने उनकी इंसानियत नवाज खिदमात के बारे में सुना होगा कि नहीं भाई कोई गरीब आता तो ये बेचैन हो जाते, कुछ भी निकाल के दे देते। किसी ने सुना होगा कि किसी के घर में शादी है बच्ची की और उसके माँ बाप परेशान हुए और हजरत असगर अली बाबा के पास गए, कहा हजरत बच्ची की शादी है, तो हजरत ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे से क्या है, चल जा, मैं तो शादी भी नहीं करा। हजरत ने कभी ये कहा है नहीं, जब कोई गया है अच्छा माँ इंतजाम नहीं है, रुक जा करा दूंगा। सुभान अल्लाह। मुरीदों को बुलाया, वो पेटी वाले हैं ना आपके मुरीद, हाँ माशाल्लाह अल्लाह सलामत, ऐसे बहुत मुरीद हैं और उन्हीं को मालूम है कि हजरत ने गरीबों की मदद किस किस के जरिए करवाई। सुभान अल्लाह। तो कभी किसी मुरीद को बुलाया और बुला कर कहा ये ले इनका काम कर दे, ये ले इसका काम कर दे, ये ले अब जब मुरीद नहीं मिला क्या बात है। तो अल्लाह की बारगाह में कह दिया मौला ये आई थी, तेरे नबी की आल के घर आई थी, खाली नहीं जानी चाहिए, इसकी मुराद पूरी कर दी। देखो हम जिस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हमें नाज है, और ये हम कोई कोशिश करके उम्मती नहीं बने, कोशिश करके मौलाना बनते, हाफिज बनते, प्रोफेसर बनते, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, क्या क्या बनते नहीं मालूम, मुसलमान बने। यू आर ए मुस्लिम बाय चांस नॉट बाय चॉइस। चॉइस करे, अल्लाह बोला था आपको आने से पहले मम्मी के पेट में थे वक्त क्या बनते बेटे, मुसलमान, क्रिश्चियन, हिंदू, क्या बनते, पूछिए उलमा से, नहीं अल्लाह ने फैसला कर दिया। और जो बोले बनते नबी की उम्मत, मूसा जब देखे मेरे नबी की उम्मत के कमालात तो बोले ये कौन है, इनका किसका मकाम, चेहरे कैसा चमक रही, नूर के मिंबरों पे बैठे हुए हैं, ये है कौन, तो बोले ये खातिमुन नबीन की उम्मत है, इनका ये मकाम, तो फिर नबी का क्या। तो आतिफ गैबी से सदाई, अरे पहले उम्मत का मकाम तो जान ले फिर नबी के मकाम की बात करते हैं। तो बोले जब इनका इतना बड़ा मकाम है तो क्या मैं छू क्या, ये मैं छू क्या, नहीं तू नहीं है, ये मेरा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो मक्के वाला है, वो मदीने वाला है। तो मूसा बोले अच्छा अपन तो ये नहीं बन सकते, अल्लाह एक काम कर इनकी उम्मत बना दे, नबी न को बना। तवज्जो है, इनकी उम्मत बना। अल्लाह ने कहा नहीं मूसा, तकद्दुम और ताखुर का फैसला हो चुका है, तू नबी बनेगा, तू रसूल बनेगा, लेकिन सुन ये मेरे हबीब की उम्मत होगी। उसके बाद अल्लाह बोला कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, महबूब तेरी उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत। क्या बोला अल्लाह, बेहतरीन उम्मत। बेहतरीन उम्मत के ऐसे काम आए, करबला भूले नहीं भूले, देखो आप बेहतरीन उम्मत क्या है, आप बेहतरीन उम्मत ऐसी बन गए। बोले अल्लाह को बेहतरीन उम्मत बना, मूसा की उम्मत में नको भेज, नूह की उम्मत में भेज, अल्लाह ने फैसला किया तुमको बोलो नबी की उम्मत में पैदा किया और सबसे बेहतरीन उम्मत में पैदा किया।
یعنی یوں سمجھ کے چلو آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبیوں کی امت میں مرد آئے ہیں یا عورتیں آئی ہیں، میرے نبی کی امت کی عورتوں سے وہ افضل نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹی اپنے مقام کو پہچانے۔ نوح علیہ السلام کی امت 900 برس تک عبادت کری۔ اب اللہ کتنے سال کرتے ہیں؟ 58 ایئرز میں ریٹائر ہوتے ہیں۔ کتنے سال میں؟ 63 میں ٹپک جاتے ہیں۔ 4-5 سال کی نماز رہتی خالی۔ ہم نے کہا کہ اللہ اتنا بڑا فضل ہم پر تو نے کیوں کیا؟ توجہ ہے، نہ ہم عبادت میں ہیں، نہ ریاضت میں ہیں، نہ فرما برداری میں ہیں، نہ اوبیڈینس میں ہیں، نہ ہم تیرے فیتھفل ہیں، پھر بھی تو نے ہم کو اتنا بڑا مقام کیوں عطا کیا؟ تو ہاتف غیبی سے صدائی، عمل کی بنیاد پر نہیں، تقوی طہارت کی بنیاد پر بھی نہیں، علم کی بنیاد پر بھی نہیں، علم کی بنیاد پر بھی نہیں۔ تو ہم نے پوچھا مولا یہ مقام کیوں؟ تو کہا نبی رحمت کی نسبت کی بنیاد پر۔ اب امت کو نبی کی نسبت ملی تو بڑے بڑے مولانا سے، مفتی صاحب سے، پروفیسر سے پوچھو تو انہوں بولتے ہیں نہیں ہم سب سے بہترین ہیں۔ بولا ابا کیسا ہو گیا اپنا سب سے بہترین؟ تو بولے اللہ نے ہم کو بہترین کا ٹائٹل دیا ہے۔ بہترین کا ٹائٹل، نبی سے امتی کو نسبت ہو جائے تو وہ بہترین امت، انسان کو نبی کی امت سے نسبت ہو جائے تو وہ سب سے بہترین ہو گیا۔ ارے سوچو جسے مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق ہو گیا وہ اگر سب سے بہترین ہے تو اس میں کیا شک کی بات ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آئی؟ سبحان اللہ۔ اب آؤ اس ذات کی طرف جس کا یہ مہینہ ہے۔ یہ کس کا مہینہ ہے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا مہینہ ہے۔ غوث پاک کہاں ہے؟ ہاں بغداد میں ہے، لیکن غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے جیسے زمین پہ آسمان، زمین پر آسمان، تو زمین پر ہے، غوث پاک کا ہاتھ تیرے سر پر ہے نہیں، پانی میں ہے، غوث پاک کا ہاتھ تیرے سر پر ہے۔ مرید ہو کہ مریدہ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، پہاڑ پر ہو، بلندیوں پر ہو، جنگلوں میں ہو، صحرا میں، تم تنہا، بولو تم تنہا نہیں، جاؤ غوث پاک کا ہاتھ تمہارے سر پر ہے۔ اب غوث پاک کی ذات کو سمجھنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ایک ساتھ سمجھانے کے اتنے بہت سے فتوے لگے ان کو، تھوڑا مبالغہ کر دیے بیچارے، مگر بہت سارے فتوے لگے ان کے اوپر۔ وہ علماء کے لیے تھا اور شہزادوں کے لیے، سمجھ گئے لوگ میرا اشارہ۔ اب ادھر آئیے، اللہ نے کتنے نبی بھیجے؟ بولو مقصود 1,24,000 اپروکسیمیٹلی ہے۔ 1,24,000 وہ دتیش نہیں ہے، آگے پیچھے ہوتے ہیں، کم و بیش بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ کم و بیش بولتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ کیا کرا؟ ایک ایک ایریے کے واسطے بھیجا۔ اب ایریے پہ گفتگو کریں گے آج، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ خطے کے اوپر علاقائیت کسے کہتے ہیں وہ سمجھو۔ ہر نبی کو اللہ ایک ایک ایریا کے واسطے بھیجا۔ موسیٰ کو کہا تمہارا یہ ایریا، ہارون کو بولا تمہارا یہ ایریا، داؤد کو بولا یہ ایریا تمہارا ارض مقدس کا۔ اسحاق علیہ السلام کی پوری اولاد آئی، بنی عمران کی آئی، آل عمران آئی، الگ 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 ایریے میں، اور زمانہ بھی لمیٹیڈ۔ جب تک نبی ہے، جب تک زمانہ، انہوں گئے ختم، نیکسٹ ان کے علاقے میں آگے بیٹھ گئے دوسرے۔ اب بولے اپن ہے نبی، نیکسٹ اپن ہے، بولو کیا ہے؟ وہ نہیں، انہوں گئے انہوں، اب اپنی ہے اپنی سنو، ہمارے کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ موسیٰ کے زمانے میں، عیسیٰ کے زمانے میں کوئی بولا نہیں میں موسیٰ کو مانتا ہوں، نہیں، موسیٰ کی شریعت ختم، عیسیٰ کی شروع ہو گئی۔ سمجھ رہے؟ داؤد کے زمانے میں کوئی بولا میں سلیمان، نہیں، وہ تو بیٹے ہیں بعد میں، ان کو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا ہوں، اسماعیل کو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا ہوں۔ تو پیغمبر کہیں گے دیوانہ ہو گیا، وہ ان کا زمانہ تھا تو ان کے زمانے میں پیدا تھوڑی ہوا، چلا اب بھائی وہ میرے کو مان۔ اچھا آپ کا علاقہ کہاں تک؟ بولے وہاں سے وہاں تک۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب جب ہمارے نبی آئے، حضور آئے، تو حضور کو اللہ نے صرف مکے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا،
ہجرت کی مدینے کو صرف مدینے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف حجاز والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف عرب والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا، صرف عجم والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ حضور نے فرمایا بُعِثْتُ لِكُلِّ قَلْبٍ، اللہ نے مجھے ساری انسانیت، ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان یا رسول اللہ۔ اولین سے آخرین تک حضور نے کہا میں سب کا نبی، میں آدم کا بھی نبی، نوح کا بھی نبی، موسیٰ کا بھی نبی، عیسیٰ کا بھی نبی، اور میرے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں، میرے بعد تو کوئی نہیں۔ اب حضور کا زمانہ کوئی لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، آدم جب نہیں تھے نا، تمہارے بابا آدم جب بھی میرے نبی تھے۔ کنت خیر امت اخرجت للناس، یہ بہترین امت حضور کی، کس کی؟ کنت نبی و آدم بین الماء والتین، ادھر مٹی پڑی ادھر پانی پڑا، حضور فرماتے تب بھی میں، بولو تب بھی میں نبی تھا، جب بھی میں موجود تھا۔ اب آؤ، حضور کا زمانہ محدود ہے نہیں ہے، دائرہ محدود ہے نہیں ہے، جتنے عالمین ہیں، کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ 18,000 عالمین ہیں، کتنے؟ 18,000 عالمین۔ اب آؤ، ان کے جب جانشین آئے، جیسے حضرت تاج الخطبہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پیرانے پیر کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اور بالکل صحیح کہا۔ غوث اعظم تمام ولیوں میں سب سے افضل، جس طرح میرے نبی تمام انبیاء میں سب سے افضل۔ اب مطابقت اور سملیرٹی، بھئی بابا کی خوبیاں بیٹے میں آنا نہیں آنا، بولو نہیں آئی تو لوگ ڈاؤٹ کر کے بولتے ہی نہیں کس کا آئی کی، دواخانے میں بدل تو نہیں گیا؟ بابا اتنے اچھی کلام، اتنی اچھی گفتگو، اس کے منہ پہ ہمیشہ گالی۔ بابا کا یہ عالم ہے کہ اتنے بڑے علم والے اور انہیں بالکل انگوٹھا، ایک دم جاہل قسم کا، نہیں ہو سکتا، تو لوگ بولتے ہیں دواخانے میں بدل گیا کی کیا ہے؟ سمجھ رہی کیوں؟ خوبیاں آنا، کیا آنا؟ باپ دادا کی خوبیاں آنا، باپ دادا کے اخلاق آنا، باپ دادا کی عادتیں آنا، باپ دادا کی خصوصیت منتقل ہونا۔ یہ صرف اسلام نہیں کہتا، سائنس بھی بولتی۔ جینیٹکس ایک سبجیکٹ ہے، کیا ہے جینیٹکس، سائنس بولتی صرف عادتیں نہیں آتی، دادا پردادا سکر دادا کی، جیسا محمد علی بابا، حسن علی بابا بیٹے ہیں۔ اب دیکھنے والوں سے پوچھو، ان میں بھائی جان بابا کے بھی جلوے نظر آئیں گے، پڑھنے والوں سے پوچھو سیاں بابا کے بھی جلوے نظر آئیں گے۔ اب ان کے بابا دادا پردادا شکر دادا لکڑ دادا ہوتے ہوتے مولا علی کے بھی جلوے نظر آئیں گے، امام حسن کے بھی جلوے نظر آئیں گے، غوث اعظم کے بھی جلوے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ پیور بلڈ ہے، کنٹامینیٹڈ نہیں ہے، مکس نہیں ہوا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ پیور بلڈ ہے۔ سائنس بول رہی ارے عادتہ تو عادت آئیں گے، سائنس بول رہی جینیٹکس کی چہرے بھی بدل کے آتے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ ریسرچ ہے سائنس کی۔ سائنس بولتی چہرے بھی اللہ کیا کرتا، جب اللہ بتاتا مصور ہے نا وہ ارحام میں، جیسے چاہے پیدا کرے، قرآن میں وہ فرماتا ہے جس کا چہرہ جیسا چاہے کر دے، تو فرشتوں سے اللہ کہتا ہے کہ اس کا چہرہ اس کے دادا کے ویسا رکھ دو، پردادا کے ویسا رکھ دو، سکر دادا کے ریپیٹ کر دو، تو چہرے بھی ریپیٹ ہوتے ہیں اور عادتیں بھی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ لیکن غوث اعظم پیرانے پیر اس شان سے آئے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ باللہ ھذا وجود جدید لا وجود عبد القادر، اللہ کی عزت کی قسم یہ عبد القادر کا وجود نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا وجود ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ پیرانے پیر غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ شہزادے بیٹھے حضرت سیدنا عبد الوہاب ایسے دیکھ رہے ٹک ٹکی باندھے بابا جان کو۔ غوث پاک مسکرائے، کہا بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو اس کے یہاں سرکار بہت دیر سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو
تو کہنے لگے بابا جان میں نے اتنی مطابقتیں آپ میں اور میرے نانا جان محمد رسول اللہ میں دیکھی ہے، ایک کمی رہ گئی سرکار، جان کی ایمان کی امان پاؤں تو عرض کرو۔ غوث پاک مسکرائے، کہنے لگے سرکار میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کا معاملہ یہ ہے، پھر اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ ہر ادا آپ کی مصطفیٰ کی جیسی ہے، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا گفتگو کرنا نشید کرنا کلام کرنا سب کچھ، اور یہاں تک کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے کہ ہمارے نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، اچھے کو پریشان کر دیتی مکھی۔ کئی کو بڑے سے بڑا پہلوان ہو، آج ادھر گر بے چینی اتنی سر کی ہے، بیٹھتے ہی بے چین ہو جاتے، ہوتے نہیں ہوتے۔ مکھی کو چھوڑ دو کمرے میں نیند آتی، بڑے سے بڑے سورما پہلوان کو سونے نہیں دیتی اگر اپنی مرضی پہ آ گئی تو۔ یہ حال رہتا مکھی کا، تو بولے سرکار حضور کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی، آپ کے جسم پر بھی نہیں بیٹھتی۔ مسکرائے پرانے پیر، کہا سرکار حضور کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، نبی کے آپ کے پسینے سے بھی آتی ہے۔ وہ ساری مطابقتیں سناتے رہے، اس کے بعد بولے ایک کمی رہ گئی۔ غوث پاک نے فرمایا کیا؟ میرے نبی جب چلتے دھوپ میں تو ابر سایہ کرتا، حضور آپ پر نہیں کرتا، ایک کمی رہ گئی۔ غوث پاک مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے بیٹا میں جب نکلا تھا عالم شباب میں، جب میں نے خطبیت کا اعلان کیا تو میرے پاس بھی ابر کا ٹکڑا آیا اور چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ میں نے کہا اے ابر کے ٹکڑے خبردار، وہیں کا وہیں رک جا، آقا اور غلام میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم۔ میں تجھے اجازت نہیں دیتا، زندہ باد۔ میں تجھے اجازت نہیں دیتا ابر کا ٹکڑا۔ کہا بیٹا تشفی ہو گئی؟ تو مسکرائے ہاں تشفی ہو گئی۔ اب دیکھو غوث پاک ہے بغداد میں، اپن ہے ڈانیرا میں، 900 سال کا ٹائم چلے گیا، لیکن دنیا طریقت میں جس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ محبوب الہی سے پوچھو سرکار کس کی حکومت، تو بولے اس کی حکومت جس کا جھنڈا۔ ہم نے کہا دنیا پہ کس کا نظام چل رہا ہے، تو محبوب پاک نے کہا عبد القادر جیلانی کا چل رہا۔ دکن میں آئے ان کے جانشین بندہ نواز سے پوچھا سرکار بندہ نواز آپ بتائیے کہ دنیا میں کس کا نظام چل رہا ہے، تو کہا دنیا میں 18,000 عالمین میں ایک ہی ذات ہے جس کا نظام چل رہا ہے، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اس کا یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر۔ بندہ نواز کہتے ہیں بندام درمان دام جستو ندارم دستگیر، بردھرے درگاہ والا سا علم آفتاب، خاطر ناشاد راکھن شادیا پیرانے پی۔ تو جس طرح میرے اور تمہارے نبی کا علاقہ محدود نہیں ہے، ٹھیک اسی طرح غوث پاک کا بھی علاقہ محدود، غوث پاک کا بھی علاقہ محدود بولو نہیں ہے، یہ صرف تنہا غوث پاک کی ذات ہے۔ اب ادھر آئیے لوکل پولیٹکس کی طرف تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو علاقہ ہے ڈیسا، اسے سیاں بابا نے پسند فرمایا اور حضرت سیدنا اصغر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنوارا۔ کیا کیا؟ سنوارا۔ اب یہ چلے تھے تو لوگ ان کے بابا دادا پردادا اجداد مکرم بغداد سے، لیکن ایک ایک علاقہ پکڑ کے بیٹھ گئے، کئی کے واسطے تمہارے نذرانوں کے واسطے، تم جو دیتے نا بیٹا یہیں ختم ہو جاتا۔ ہاں کتنے دیتے؟ 500 1100 11,000، اس سے زیادہ دیتے نہیں ہمارے کو۔ وہ دوسرے لوگ آئے تو 2 3 لاکھ روپے لے کے جاتے ہیں پیکٹ میں، ہمارے کو تو سیدھی بات ہے، جھوٹ کیا بولنا ممبر پہ بیٹھے ہوئے۔ تم جو دیتے ہم کو وہ ختم ہو جاتا، یہاں گئے تنخواہ دے دیے، نوکر کو دے دیے، چاکر کو دے دیے، خیرات کر دیے، لنگر دے دیے، ختم۔ لیکن ہم جو دیتے تم کو وہ ختم نہیں ہوتا،
دنیا میں بھی رہتا, خبر میں بھی رہتا, اور سیدوں کا دیا حشر میں بھی کام آتا ہے. یا رسول اللہ. وہ ختم ہونے والا ہے نہیں ہے. ہماری عطا ختم نہیں ہوتی کیونکہ ہم ہمارے پاس سے نہیں دیتے. اب دیکھو گھر پہ آیا سائل بیگر بھکاری, کیا بولتے ہیں کی زبان میں؟ فقیر بولتے. ہاں فقیر آگے کھٹکا مارا, کٹ 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 کٹ. بابا حمام میں, ممی کچن میں. بچہ ادھر دیکھا, ان کو معلوم وہ ڈبے کے پیچھے قرآن شریف کے امی پیسے چھپا کے رکھتے. بچہ الٹو گیا, وہاں دیکھا امی کے نہیں تھے بیچاروں کے پیسے. ادھر بابا کا شرٹ لٹک رہا تھا, اس پہ جا کے یوں 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 مارا تو سکے دکھے. سکے 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 دکھے, اس میں سے ایک نکال لیا. نکال کے آ کے کیا کرا, فقیر کو دے دیا. ادھر سے بابا نکل کے آ گئے, اے کیا کرا؟ وہاں فقیر ہے جمعرات یا کہیں کو بخیلی کر رہے ہیں. اللہ بہت دیا نا تمہارے کو. ارے بیٹا پیسے, ارے فقیر کو دیا, کون سا غلط کام کرا؟ محتاج ہی تو ہے نا, اس کو دیا. کسی پیڑ بھرے کو تو نہیں دیا, تو باپ کہے گا بیٹا اچھا کام کیا. آئندہ بھی ضرورت پڑے تو میں تجھ کو اجازت دے رہا ہوں, جس کو چاہے نکال کے دے دینا, میں تجھے روکوں گا نہیں. تو ٹھیک اسی طرح جب کوئی اصغر علی بابا کی بارگاہ میں ڈیسا شریف کو جاتا ہے, یہ اپنے خزانے سے نہیں, غوث اعظم کے خزانے سے تم کو نوازتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان اصغر القادری. اور غوث پاک یہ نہیں بولتے میرے بیٹے کیا کرا, یہ کہیں کو دیا. پوچھا کیا سرکار میں آپ کا نام لیوا ہوں, آپ کے خاندان سے ہوں, اتنی تو پرمیشن ہے نا میرے کو, میں دے سکتا ہوں. اور غوث کے خزانے کوئی معمولی خزانے نہیں ہیں, ہاں ختم ہو جانے والے خزانے نہیں ہیں. غوث پاک کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ جس طرح تمہارے پاس کپڑے لٹکے ہوئے تھے نا گھر میں, کوٹی پہ آتے کپڑے لگاتے تھے نہیں, شروانی, سوٹ, یہ شادی کا, یہ ولیمے کا, یہ انوگریشن کا, یہ آفس کا, ایسا غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ جس طرح کوٹیوں پر تمہارے گھروں میں تمہارے لباس لٹکے ہوتے ہیں, عبد القادر جیلانی کے گھر میں ولایت کے منصب لگے ہوتے ہیں. ولایت کے منصب. غوث پاک کے پاس کمی ہے, منزل کن کی منزل میں انہوں جو بولے ہوتا. قصہ سنے نا آپ, بچے کو لے کے آئے, زندہ ہو گیا, لوگ ایسا کیسا ہوتا, دس از ناٹ پاسبل, دس از پاسبل. بیٹا قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. عیسیٰ کہہ رہے تو کوئی کمال کی بات نہیں, اور نبی کیا جانشین کر دے تو تعجب. ایک آیت پڑھا قرآن کی, میں علماء کی تشفی کے لیے عرض کر دو, بولیں گے قرآن کی آیت تو پڑھے, بات ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر. ایسا ہو جاتا یہ تو ہمارے ہیں, مگر کہیں تو بھی چھپ کے رہتے. کہاں سے شروع کرے, ادھر کو لے کے جا رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ, ہم زبور میں لکھ دیے. کس میں؟ داؤد پہ جو نازل ہوئی تھی نا زبور میں, یعنی امپورٹنٹ ہے بول کے بول رہا پروردگار. وہ کیسا بولتے ہیں, پر دیکھ پہلے بھی بولا تھا, میں ابھی بھی بول رہا ہوں, میرے نام پہ رکھوا. دیکھ طریقہ حیدرآباد میں پہلے سمجھا دیا تھا, پھر بول رہا ہوں, خبردار. تو اللہ فرما رہا میں زبور میں بول دیا تھا, میرے ذکر کے بعد قرآن میں بھی بول رہا ہوں, خبردار. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, یہ ساری کی ساری زمین میرے محبوب بندوں کو میں نے ورثے میں عطا فرما دی ہے. وارث, سبحان اللہ, وارث بنایا. کیا بنایا؟ وارث بنایا. وارث. واہ, کیا بنایا بولو؟ وارث. جیسا بچہ باپ کے مال کا وارث رہتا. بھائی بہت پیسے بھاگنے, لوگ بولتے ہیں ارے بڑھا آ گیا پورا اس کا ہی, انہیں ٹپکتا پورا اس کو ملتا. تو کوئی ایسا دیوانہ تو نہیں ہے نا شہر میں ایسا, ارے انہوں ٹپکے تو یہ پورا محل میرے کو آتا ہی کہے گی. تو ارے منگیری لال دیوانہ ہو گیا, کیا خامہ دیکھ رہا, تیرے کوئی کو آتا وارث زندہ ہے.
توجہ ہے میاں. تجھے کیوں ملے گا وارث؟ زندہ ہے، قرآن کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے. بیٹی ہو تو 4 آنے، بیٹا ہو تو 12 آنے. یہ علماء سے پوچھنا اس کے اوپر بہت بڑی بحث ہے. لیکن باپ دنیا سے چلا جائے اگر وصیت نہ کرے اور ایک ہی بیٹا رہے تو محلے والے آ کے دعویٰ نہیں کرتے یہ گھر ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا بھی حق ہے. کیوں ہم سلام کرتے تھے ان کو؟ ارے ہمارا آنا جانا تھا یہ گھر میں. تو پولیس والے بولیں گے پاگل ہو گیا کیا؟ محلے والے جوتے ماریں گے اس کو. بیٹا کتنا بھی نالائق رہنے دو. بعض اسے ایک بچہ آگے بولا دیکھو بھائی بیٹا تو بدتمیزی کرتا تھا، اپن سودا لا کے دیتے تھے، اپنا گھر اس پہ حق ہے. تو بولے گا چل نکل. دوسرا آئیں گے آگے بولے گا ارے دوا خانے کو میں لے کے جاتا تھا میرے کو دیو. ارے چل نکل، ان کے کام میں کرتا تھا، پورے پیرا میں دباتا تھا، دوا میں کھلاتا. ارے چل نکل، بیٹا کچھ بھی نہیں کرتا تھا. تو کہنے والا کہے گا بیٹا جیسے ابھی تھا وارث ہے. باپ آ گیا آٹومیٹک بیٹے کا ہو گیا. اب دنیا کا کوئی قانون اس کو اس گھر سے بولو نہیں نکال سکتا. ارے ناقلم بیٹا ہو تو وارث ہوتا ہے، اور جو فرما بردار ہو تو اپنے گھر کا نہیں اللہ کی ساری زمین کا وارث ہوتا ہے. ایک سالے بندے کا یہ عالم ہے. یوسف شاہ صاحب انہوں وارث ہے یہاں کے. کیسا بیٹھو؟ کتنے سال ہو گئے انتقال ہو گیا قبلہ کا؟ 30 سال ہو گئے. 30 سال کے بعد بھی چمک رہے، چمک رہے نہیں. اتنے لوگ جمع کر رہے ہیں. بولو نام زندہ ہے کیوں؟ کردار زبردست تھا. نام زندہ ہے کیوں؟ کردار زبردست تھا، نسبت زبردست تھی، بھروسہ زبردست تھا، عقیدت زبردست تھی، اللہ پہ توکل تھا. اب آؤ ورثے کی طرف. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا یہ عالم ہے. اور عطا کا تو یہ معاملہ ہے کہ جو میرے غوث دے سکتے ہیں وہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. جو میرے غوث عطا کا، مانگنے کا سلیقہ ہونا، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. پیرانے پیر فرماتے ہیں جس طرح تمہارے پاس کپڑے لگے رہتے نا، ایسا ولایت کے منصب، ابدال، اوتاد، اخیار، خطوط، غوث وغیرہ وغیرہ، ایسے اقطاب پورے لگے ہوئے رہتے. پیرانے پیر کے گھر میں ایک دن چور گھس گیا. بچپن سے سن رہی، سن رہے نا میری مائیں بہنیں؟ ہاں ماشاءاللہ. غوث پاک کے گھر میں چور گھس گیا. اب یہ کس کا گھر ہے؟ غوث پاک کا. اور ہے کس کا؟ علی کا گھر ہے. یہ نبی کا گھر ہے، یہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہے، یہ امام حسن کا گھر ہے، یہ امام حسین کا گھر ہے. غوث پاک کا گھر غوث پاک کا تھوڑی ہے، اہل بیت کا گھر ہے، نبی کا گھر ہے. اب غوث پاک کے گھر میں ایسے سقی ہیں، چور گھس گیا. اپنے گھر میں چور آیا تو کیا کرتے؟ آئیے پلیز لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی پلیز. ارے آپ آئے ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا. آئیے بیٹھیں گے نا، تھوڑا گپے ہاکیں گے. بیگم گھر پہ نہیں ہے. اتنے جوتے مارتے مار کے پتا نہیں چور آیا تو کہاں سے طاقت آیا تھی گھر والوں کو. وہ بلی کو اگر کمرے میں بند کر دیے تو بولتے ایک رستہ کھلا چھوڑنا، حملہ کر دیتی، نلا پکڑ لیتی. بولتے بچپنے میں سکھاتے تھے ہمارے کو. کیوں؟ انہیں جب رستہ نہیں ملا حملہ آور ہو جاتی. تو چور اگر کسی کے گھر میں آ گیا، اللہ کرے آپ کے تمام گھر محفوظ رہے، آپ سب یہاں پہ غوث پاک کی امان میں ڈرو رکھو، لے آئیں گے انشاءاللہ. چور اگر گھر میں آ گیا تو کیا کرتے؟ چائے وائے نہیں پلاتے، اتنا مارتے انہیں چلنے کے قابل نہیں رہتا. اس کے محلے والے آتے، کیا ہوا ابھی کیا ہوا؟ ارے چور آیا تھا، اس کی ایسی گھپا چندے کے کھاتا. پھر پورے اپنا جتنا غصہ رہتا اس کے اوپر نکال دیتے. بچی کچی کا سب پولیس والے نکال دیتے. انہیں بچتا نے مار کے کرتے تھے. مولانا کے گھر میں آیا تو یہ کرتے، مفتی صاحب کے گھر میں آیا تو یہ کرتے، ڈاکٹر صاحب کے گھر میں آیا تو یہ کرتے، پیر صاحب کے گھر میں بھی آیا تو یہی کرتے، مشائخ کے گھر میں آیا بھی تو یہی کرتے، امیر کے گھر میں آیا بھی تو مارتے، غریب کے گھر میں بھی آیا تو مارتے. لیکن سنو، چور غوث پاک کے گھر میں آیا اور چوری کرنا اچھا کام نہیں ہے، گناہ ہے. بولو کیا ہے؟ سعودی عرب میں کیا قانون ہے معلوم؟ شریعت کا چوری کرتے پہلے انگلی کاٹ دیتا. غور سے سنو، انگلی فرسٹ وارننگ. سیکنڈ چوری میں یہاں تک کاٹ دیتے پہنچے تک. تیسرے کونی اس میں کونی سے کاٹ دیتا.
3 स्टेजेस है शरीयत के, उलमा से पूछिए। ये जो शरिया लॉ इम्प्लीमेंटेड है यहाँ पे खाली नाम का है, वहाँ पे तो डांस पार्टियां चल रही है, अलग बात है। ये मिलाद को हराम बोलने वालों को अल्लाह ने हरामकारियों में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि उसके महबूब की शान में जो गुस्ताखी करते हैं ना, वो हैलोवीन सऊदी अरब में वो देखने के शैतानी सुरता बना के निकले। खरनुश शैतान, उसने फरमाया था नजद से शैतान का सिंह उभरेगा, उभर गया। आपने देखा उभर गया। अब इनका भी खातिमा करीब है इंशाअल्लाह। अब तक इल्ला बोलते थे ये हराम है, ये बिदत है, सऊदी अरब में नहीं होता, तो अब इनकी मस्जिद में जाके बोलना। ऊंचे ऊंचे पैजामे पहन के फिरते नहीं, बड़े बड़े दाढ़ियां लेके इकट्ठे, उनसे पूछना ये सऊदी अरब में जो होता है वो करते हो, वहां पे तो डांस पार्टी हमारे शुरू करिए ना प्लीज। हैलोवीन आप लोग क्यों नहीं कर रहे सऊदी अरब में? और अरे दीवानों, हमने सऊदी पे ईमान नहीं लाया, हमने मोहम्मद अरबी पे ईमान लाया, हमने मोहम्मद अरबी पे ईमान लाया। अब पिराने पीर गौस पाक के घर में घुस गया चोर, और बुरा काम करने आया, अच्छा काम करने नहीं आया। लेकिन ऐसे करीम है मेरे गौस, उसकी तरफ नजर डाली। और चोर जब आता है ना, तो चोरी का बात 2 टाइप के चोर होते हैं। एक वो होते हैं जिनको जरूरत है खाने को नहीं है, रोटी चुरा लिया, पहनने को नहीं है, कपड़ा चुरा लिया, इलाज के लिए पैसा नहीं है, बीवी बच्चे परेशान है, घर में गया चोरी कर। एक शौकिया होता, उसको मजा आता, एंटरटेनमेंट, घर में सोहरत है उसके, अल्लाह का दिया, लेकिन उसको क्या एक थ्रिल मिलता। क्या मिलता? चोरी करना एक एडवेंचर का काम है, एंटरटेनमेंट है, मजा आता है, सस्पेंस रहता उसमें पूरा। होने होता है अपन रॉबिन हुड बन के अपन भी जाके चोरी करेंगे, चोरी करना। 2 टाइप के रहते, और ये दोनों बड़े डेंजरस रहते नहीं। अच्छा आदमी तो नहीं बोलेंगे ना चोर को, लेकिन जब गौस पाक के घर पे आया चोर, तो पिराने पीर ने देखा ये जरूरतमंद है। पिराने पीर ने ये नहीं देखा ये गुनाहगार है। पिराने पीर ने ये नहीं देखा कि मेरे नाना की शरीयत क्या कहती है। पिराने पीर ने ये नहीं देखा कि इसको सजा दी जाए। पिराने पीर ने जब उसे देखा तो फरमाया अब्दुल कादिर के घर में आ गया है, अब्दुल कादिर के घर तक आ गया, घर नहीं, घर में